بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ زمر کا دوسرا رکوع ہے۔ ترجمہ اور مختصر تشریح۔ اس سے پہلے رکوع میں بڑے شاہانہ انداز سے اس سورہ کا آغاز کیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ دین خالص اللہ کا حق ہے اور خالص دین ہی دین اسلام ہے، یہ بتایا گیا۔ اس میں بال برابر بھی جو ذرہ برابر شرک کرتے ہیں پھر وہ دین اسلام نہیں رہتا ہے، کوئی اور دین بن جاتا ہے، اور اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے۔ اور ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو کرتے تو شرک ہیں لیکن کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے ہیں، ہم جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ کی مشیت ہے، بس اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں شرک لگائی ہوئی ہے، یہ شرک کوئی نہیں ہے۔ اس انداز سے یہ اس رکوع کے اندر، پہلے رکوع کے اندر بتایا گیا۔ اس دوسرے رکوع کے اندر قرآن کا ہر رکوع کیا ہر آیت اپنی مثال عائب ہے، ہر آیت کا ہر مضمون توحید کی دعوت دیتا ہے، رد شرک میں آتا ہے۔ اور اس رکوع کے اندر تو توحید کی دعوت بڑے زور میں ہے، رد شرک بڑے زور پر ہے، اور پھر جو تمام انبیاء کا ایک انداز ہوتا ہے کہ طاغوت کا کفر۔ اب بات تھوڑی اور آگے یعنی بڑی ہے کہ اب طاغوت سے اجتناب کرنا ہے مکمل طور کے اوپر، اور غور سے بات کو جو سننے والے ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر قرآن کی یہ بات اتر جاتی ہے۔ تو پوری مکمل دعوت گویا اس رکوع کے اندر موجود ہے۔ بتایا گیا کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے، یعنی یہ صحابہ کرام کی طرف اشارہ، اور قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو اس انداز سے ایمان عقیدہ اختیار کریں اور ایمان عقیدہ ان کو پوری دنیا کی دولت سے زیادہ محبوب ہو، اللہ کا تعارف، اللہ کا بندہ بننا اور اللہ کی فرما برداری شوق کے ساتھ کرنا اور اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنا اور خوشی محسوس کرنا، اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھاتے بھی خوشی محسوس کرنا کہ چند دنوں کا معاملہ ہے، اس کا بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ جنہوں نے یہ رویہ اختیار کیا، یعنی یہ راستہ اختیار کیا، دو ہی راستے ہیں، ایک جہنم کا راستہ، ایک جنت کا راستہ، ایک تباہی کا راستہ اور ایک خوشحالی کا راستہ، خوشیوں کا راستہ، ایمان کا راستہ، جنت کا راستہ، انبیاء کی دعوت ماننے کا راستہ، نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کا راستہ، جس کو ہم ہر صلات کے اندر مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے کے اوپر چلا، یا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے کے اوپر چلا۔ یہی آیت صحابہ اکرام پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سورہ کے جواب میں گویا پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ دیکھو یہ ہے نیک لوگوں کا راستہ۔ اب پتہ چلے گا کہ تم اپنی اس دعا میں اور اس اپنی بات میں سچے ہو یا جھوٹے ہو، راستہ اللہ نے رکھ دیا، اب تمہاری اپنی مرضی ہے، چلو یا نہ چلو، اور چلو گے اپنا فائدہ کرو گے، کوئی اللہ پر احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے اس راستے کی طرف آپ کو ہدایت کی ہے اور حوصلہ دیا ہے اور استقامت دی ہے، اور اگر نہیں چلو گے تو اپنے آپ کو پھر لعن طعن کرنا، تم خود اس کے پھر ذمہ دار ہوں گے۔ اگر جہنمیوں کے راستے پر چلے اور مردود لوگوں کے راستے پر چلے اور جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ان کے راستے پر چلے، ان کے ساتھ دوستیاں کی، پھر تم خود اپنے انجام کے ذمہ دار ہو۔ تو بتایا کہ جو اس دنیا میں، یعنی اس دنیا میں بھی، یعنی جو بلائی کے راستے پر چلے، نیک لوگوں کے راستے پر چلے، تو یہ نہیں کہ فوراً دنیا ان کی برباد ہو جائے گی، فرمایا دنیا کے اندر بھی ان کے لیے ہم نے جو ہے بلائی رکھی ہوئی ہے، اور فرمایا اللہ کی زمین وسیع ہے۔ یہ اس میں اشارہ ہے کہ دیکھو تم نے بندگی صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اگر کسی علاقے کے اندر تمہیں نہیں رہنے دیا جا رہا ہے تو آخری حد تک تو وہاں کوشش کرو، لیکن پھر بھی اگر وہاں اللہ کی بندگی نہیں کرنے دی جا رہی ہے اور آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی بندگی کی بجائے کسی اور کی بندگی کرو، تو پھر اس علاقے کو تم چھوڑ دو، ایسی جگہ کو تم چھوڑ دو۔ بڑی وسیع ہے، یقین کیجیے اگر اللہ کی خاطر آپ نے زمین کو چھوڑا، ہجرت کی، تو پھر اللہ کی زمین وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں دنیا میں ان کو طیب زندگی بسر کراؤں گا۔ ایسے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ فرمایا صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا، یعنی صبر کریں گے جب اللہ کے راستے کے اندر تو پھر وہ جو اجر اس کو ملے گا نا، وہ کاؤنٹنگ میں نہیں آ سکتا ہے، وہ بے حساب ہے، اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ یعنی اشارہ دنیا میں بلائیوں کی طرف بھی ہے اور آخرت میں جنتوں کی طرف بھی ہے کہ ایسی ایسی جنتیں اللہ تعالیٰ ان کو دے گا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فرمایا نبی ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی پھر زور دیا گیا، یہ نہیں کہ یہ کہ میرا اجتہاد ہے یا میری کوئی تحقیق ہے یا میری کوئی پسندیدہ بات ہے، نہیں، 40 سال اس سے پہلے میں نے اس انداز سے کیوں گفتگو نہیں کی ہے۔ تو بتایا گیا کہ حکم آیا ہے اوپر سے، خالق کائنات کی طرف سے حکم آیا ہے کہ میں سب سے پہلے خود یعنی اللہ کا بندہ بنوں، اللہ کی بندگی کروں، اسی بندگی کی دعوت طرف تمہیں میں بلا رہا ہوں، میں تمہیں اپنی بندگی کی طرف تو نہیں بلا رہا ہوں، کوئی میرا اس میں لالچ تو نہیں، میں جس اللہ کا بندہ ہوں
اسی اللہ کی بندگی کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس طرح تبلیغ کروں، اس طرح تمہیں بتاؤں، اس طرح تمہیں اللہ کی بندگی کی طرف بتاؤں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ دائی نہیں ہو سکتا ہے جب تک پہلے خود عمل نہ کرے۔ اس کے لیے ایک بہترین مثال یعنی اس انداز سے سمجھنے کے لیے کہ ایک واقعہ پیش آیا بعد میں مدینے میں، ایک خاتون کا بیٹا تھا، وہ گڑ بہت کھاتا تھا، تو آئی اور کہتی ہے یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا گڑ کھاتا ہے، اس کو ذرا نصیحت کریں گے کم کھایا کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل کرو، کل لے کے آنا۔ دوسرے دن پھر اس کو نصیحت کی تو بتایا گیا کہ کل یہ بات بتا دیتے، تو کہتے کل میں نے خود کھایا ہوا تھا۔ تو آپ دیکھیں کتنی معمولی چیز ہے حالانکہ دیکھنے میں، تو لیکن نبی علیہ السلام کا انداز دیکھیے، مزاج دیکھیے کہ جو کام میں نے آج خود کیا ہے میں وہ خود کس طرح دوسرے کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ نہ کرو۔ تو اس طرح بتایا گیا کہ پہلے خود میں مسلم بنوں، میں خود اللہ کا فرما بردار ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کی بندگی کرتا ہوں، اس کے سامنے رکوع کرتا ہوں، سجدے کرتا ہوں، روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، عاجزی ہے میری، میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہوں، اللہ کی ذات کا ٹکڑا نہیں ہوں اور اللہ کا پارٹنر اور شریک نہیں ہوں، کوئی اللہ نے مجھے اپنی صفت نہیں دی ہے، میں اس کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ یعنی مجبور کر رہے ہو کہ کچھ تھوڑی بہت تو ہماری مانو۔ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ کوئی میری اپنی کتاب تو نہیں ہے، کوئی میری اپنی دعوت تو نہیں ہے، کوئی میری اپنی یہ منشا تو نہیں ہے کہ اس میں تھوڑی بہت چلو دنیاوی معاملات میں بندہ کر لیتا ہے، کبھی کوئی بات کسی کی مانتا ہے تبھی تو صلح ہوتی ہے، کوئی ڈز کھانی پڑتی ہے، کوئی تھوڑے بہت پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، لیکن معاملہ جب اللہ کا ہے، اللہ کی بات میں بتا تو میں کس طرح اس میں کمی کروں، کس طرح اس میں تبدیلی کروں، اور بالفرض میں تھوڑی بہت تبدیلی کروں گا تو مجھے خوف آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے نبی اگر بال برابر بھی اس کے اندر کمی کی اپنی طرف سے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دنیا میں بھی تمہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا اور آخرت میں بھی تمہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اور یہ جو تم کہتے ہو کہ کچھ ہمارے معبودوں کے لیے بھی تھوڑی بہت نرمی رکھو، تو اس کے بعد میرا مالک مجھے کہتا ہے، اسی سورہ کے بھی آخری رکوع کے اندر آیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی اگر تو نے بھی شرک کیا تیرا بھی عمل ختم ہو جائے گا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میں خسارہ پانے والوں میں تم شامل ہو جاؤ گے۔ تو کتنا بڑی دھمکی ہے، یہ معمولی دھمکی ہے۔ تو اس انداز سے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلوایا کہ ان کو کہو کہ مجھے عذاب کا خوف ہے، کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو۔ سورہ الملک کی آخری آیت بھی اسی انداز سے ہے کہ میرے رب کو کیا پڑی ہے کہ تم اللہ کی بندگی نہ کرو، انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے پکاریں، دوسروں کے سجدے، دوسروں کے رکوع، دوسروں کے واسطے وسیلے اور یہ ساری نظر و نیازیں جو کر رہے ہو نا، انقریب تمہیں اس کا انجام پتہ چلے گا کس تباہی کی طرف تم اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہو۔ اور جہاں بتایا گیا کہ ٹھیک ہے کرتے رہو، تم یا ابراہیم کے نعرے لگاتے رہو، یا اسماعیل کے نعرے لگاتے رہو، ان کی نظر و نیاز کرو، ان کی واسطے وسیلے جو مرضی کرو، جس چیز سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، تم کہتے نہیں شرک، ٹھیک ہے کرتے رہو۔ اور آج کے دور کے لوگوں کے لیے قرآن کا یہی انداز ہے، ان کو یہی بتانا ہے کہ ٹھیک ہے پکارو، ہم نے تو منع کر دیا ہے، قرآن کی آیات کے ذریعے تمہیں نصیحت کی ہے، اس کے باوجود تم نہیں منع ہوتے ہو تو پکارتے رہو یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد، 11ویں کرو، 12ویں کرو، 13ویں کرو، 14ویں کرو، جو مرضی کرو، تو اس کے بعد انقریب تمہیں اس کا انجام پتہ چل جائے گا۔ نبیوں کے سجدے ثابت کرو، ولیوں کی مشکل کشار ثابت کرنے کی کوشش کرو، جو مرضی تعویذ گنڈا کرو، عرس اور میلے کرو، فرقے بناؤ، حالانکہ منع کر دی گیا لیکن پھر بھی اگر بناتے ہو تو بناتے رہو، ہمارا کیا تم بگاڑو گے، یا اللہ کا کیا بگاڑو گے، اللہ کے دین کا کیا بگاڑو گے، جہنم کی آگ میں تم جلو گے۔ اس انداز سے یہ بات بتائی گئی۔ کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا، اصل دیوالی اس طریقے سے ان کو سمجھاؤ کہ اللہ کے بندو یہ جو تمہیں دعوت دی جا رہی ہے یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہیں جنت ملے گی، تمہارے بیوی بچوں کو، تمہارے بہن بھائیوں کو، تمہارے عزیز و اقارب کو اتنی بڑی بادشاہی ملے گی۔ سادہ اور بات بالکل سادہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، شرک کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرو، جہاں شرک کی معمولی سے معمولی بھی بو ہے وہاں سے بھاگو، پیچھے ہٹو۔ شرک سے اس طرح ڈرنا چاہیے اللہ سے اس معاملے میں، اور شرک سے اس طرح نفرت ہونی چاہیے، کیونکہ شرک اللہ کو گالی ہے۔ تو جہاں بھی شرک کی باتیں ہوں، جہاں بھی اس طرح کا معاملہ ہو، تو طاقت ہے تو طاقت کے ذریعے ختم کرو، ورنہ زبان کھولو، یہ بھی نہیں ہٹ جاؤ وہاں چھوڑ دو ان کو، اگر اس میں آپ وہ دعوت نہیں دے سکتے تو وہاں سے بالکل پیچھے ہٹ جاؤ، ذرا برابر ان کے اندر نہیں بیٹھنا، اگر بیٹھو گے تو انہی کی طرح ہو جاؤ گے، اس طریقے سے بتایا گیا۔
تو بتاؤ اس سے بڑا کون بدبخت ہوگا، اس سے بڑا کون بیوقوف ہوگا جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو وہاں لے کے چلا گیا، وہاں اس پر لعنت ہر طرف سے، بھائی لعنت بھیجیں، بہنیں لعنت بھیجیں، بیوی لعنت بھیجیں، ماں باپ لعنت بھیجیں، دوست جو بنائے تھے وہ لعنتیں بھیجیں کہ بے ایمان یہاں لے آیا ہے، نہ خود کبھی سوچا نہ ہمیں کبھی اس راستے کی طرف دیا، تو کیسا دوست ہے، تو اس طرح لعن تان کریں گے۔ اور فرمایا خوب سن رکھو، یہی کھلا دیوالیہ، پھر زور دیا کہ دیکھیں مالک کی شان ہے، خوب سن رکھو، یعنی جان جاؤ سب سے بڑا دیوالیہ یہ ہے، سب سے بڑا نقصان۔ ہم سمجھتے ہیں نا فلاں کو نقصان ہو گیا جی، بڑا نقصان ہو گیا جی، فرمایا مالک فرماتا سب سے بڑا نقصان کا جو تصور کیا جا سکتا ہے وہ ایسے لوگوں کو ہے جو شرک پر مر جائیں۔ فرمایا اور دیکھیے کیسا انجام، ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی، بتاؤ نیچے بھی انگارے آگ کے ہوں اور اوپر سے انگارے بھی آگ کے ہوں، ان کے اندر بند کر دیا جائے۔ جہنم ایک بہت بڑا گویا پریشر کوکر ہے، اس کے اندر آگ ہی آگ ہے، جس کے اندر ان کو بند کر دیا جائے تو اس سے بڑی ناکامی اور دیوالیہ کیا ہونا ہے۔ سمایا یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ مالک فرماتا میرے بندو، آگے آیا کہ میرے بندو میرے غضب سے بچو۔ کس طرح ایک انداز ہے، میرے پیارے بندو، پیار کی وجہ سے مالک کہہ رہا ہے کہ یہ کائنات بنائی گئی اللہ کا منصوبہ ہے، یہی ہے کہ صرف اللہ کی بندگی ہوگی اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی۔ تو میرے بندو تم یہ میری بات مان لو، کسی اور کو بندگی کی تو مارے جاؤ گے، اللہ اپنی رحمت تمہارے اوپر حرام کر دے گا۔ اس انداز سے سمجھانے کی کوشش کی۔ بخلاف اس کے، یعنی اس کے ادر سائڈ دوسری یہ ہے کہ جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا، یہ کیوں کر رہے ہو، یہ سارا کیوں چمٹے ہوئے ہو؟ طاغوت ہے یہ جنہوں نے تمہیں اللہ کی بندگی سے ہٹایا، جس نے تمہیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی یہ داتا ہیں، یہ دستگیر ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا ہیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگو تو پھر اللہ سنتا ہے، براہ راست نہیں سنتا ہے۔ تو یہ جو پٹی پڑھائی ہے نا جس نے کہ ان کے رکوع، ان کے سجدے، ان پر بھروسہ، یہ بچائیں گے، کہتے ہیں وہاں قبر میں بھی وہاں بچائیں گے اور پتہ نہیں جنت میں بھی بچائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، جس نے یہ طریقہ بتایا ہے وہ طاغوت ہے، وہ کافر ہے، وہ اللہ کی کتاب کا انکاری ہے۔ اس سے بچو اور اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ آج لوگوں نے، ان سارے لوگوں نے، اصل میں انسانیت کی اکثریت نے آج زمین کے اوپر عہدہ مچایا ہوا ہے، شرک ان کی رگوں کا خون بن گیا، کوئی بتوں کا پجاری ہے، کوئی مزاروں کا، درگاہوں کا، مندروں کا، اور کوئی درختوں کو پوج رہا ہے، جھنڈے لگا رہے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر شرک اس زمین کے اوپر ہو رہا ہے۔ کوئی خربوں میں ایک ہو جو ایمان خالص کے اوپر، اصل دین کے اوپر ہو، کوئی نہیں ہے۔ جتنے یہ فرقے ہیں، مسلک ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سب کے اندر شرک ہے، سب کے اندر۔ اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو، وہ نبی جس اندازہ لگے نبی علیہ السلام کو کس انداز سے اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے یہ باتیں نکلوا رہا ہے، کیسی دعوت ہے، کیسی سادہ بات ہے، اور اس نبی کو آج اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے کہ ان کے وسیلے سے کائنات بنی ہے جی، ان کی وجہ سے بنی ہے جی، ہم تو کھاتے ہی نہیں کہے جی۔ اچھا، یہ آگے جاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا۔ تو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جس نے تمہیں یہ غلط پٹی پڑھائی، یہ طاغوت ہیں، اس کا پیچھا چھڑاؤ، اجتناب کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ جو یہ کریں گے ان کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ تمہارے لیے جنت ہے۔ پس اے نبی بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں، غور کرو، رکو کہ کتنی بڑی بات ہے کہ انہوں مولویوں نے اور پیروں نے اور ان لوگوں نے، بادشاہوں نے اور بڑے بڑے لیڈروں نے، یہ سیاسی لیڈر ہوں چاہے جس انداز سے بھی ہیں، انہوں نے ہمیں اللہ کی بندگی نہ کرنے دیتے ہیں، نہ انہوں ادھر دعوت دیتے ہیں، بلکہ جو بھی آتا ہے سیاسی انداز سے بھی آتا ہے، چادریں جا کے چڑھاتا ہے، مزاروں پر جا کے سجدے کرتا ہے اور وہاں عرس کرتا ہے، میلے کرتا ہے، مزار بناتا ہے، چادریں سونے کے دروازے چڑھاتا ہے، سب نے مل کے، چاہے وہ اسکول ٹیچر ہوں، چاہے معاشرے کے لوگ ہوں، مولوی، سب نے مل کے یہی پٹی پڑھائی ہے الٹی۔ تو اس سے جو بچ جائے اور غور سے بات کو سنے تو اس سے بے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ انہی کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ فرمایا جو بات کوئی بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے۔ یہ ہے ہدایت جو ہم کہتے ہیں اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ یہ ہے ہدایت، اور اس راستے پر چلنے والے ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی دانشمند ہے، یہ صحیح معنوں میں دانشمند ہے، یہی سمجھدار لوگ ہیں۔ کہتے ہیں فلاں بڑا سمجھدار ہے، فلاں بڑا بیوقوف ہے جی، تو یہ پتہ چلے گا قیامت کے دن کون سمجھدار تھا، کون بیوقوف تھا۔ جس نے یہ راستہ اختیار کیا اللہ کی بندگی کا، صحیح معنوں میں یہ سمجھدار اور عقل مند ہے، چاہے یہ ان پڑھ ہے، چاہے یہ پڑھا لکھا ہے، چاہے جس بھی علاقے کا ہے، مکہ کا ہے، انڈیا کا ہے، انگلینڈ کا ہے، جرمنی کا ہے، جس نے بھی اللہ کی بندگی کی طرف رخ کیا، اللہ کی طرف رخ کیا، سارے ایسے لوگوں کو کے منہ پر تھوک دیا ہے جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کی بندگی اطلاق کے ان کو کافر قرار دیا ہے اور پھر اللہ کی طرف رخ کیا، یہ صحیح معنوں میں دانشمند ہے۔ فرمایا نبی اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہو،
یعنی ایسے لوگ ہیں جن کو بہت ہی پیار محبت سے سادہ سادہ انداز سے بھی یہ باتیں بتائی جائیں پھر بھی نہیں مان رہے ہیں، آگے سے بحثیں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، تو سمجھ لو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے گویا فیصلہ کر دیا ہے کہ انہوں کو جہنم کے اندر ڈالنا ہی ڈالنا ہے، یہ مشرک ہی مریں گے، اس وجہ سے وہ بات نہیں مان رہے ہیں۔ اس انداز سے یہ بات بتائی گئی ہے۔ فرمایا کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں جا چکا ہو؟ یعنی ابھی تو ہیں یہاں، یہ ایسے گویا جا چکے۔ اسی طرح جو ایمان کے راستے کی طرف آئے ہیں، وہاں فرمایا سورہ المومنون میں قد افلح المومنون، حالانکہ مومنوں کو دنیا میں بڑی عزتیں دی جا رہی ہیں، اور مالک نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ مومن کامیاب ہو چکے، یعنی انہوں نے جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ اسی طرح وہ جو ابھی بے شک مخالفتیں کر رہے ہوں تو وہ سمجھو وہ ناکام ہو چکے کافر مشرک۔ فرمایا البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بلند و بالا عمارتیں ہیں، منزلیں، بڑے بڑے اونچے فلیٹ، 60 میل اونچے، اندازہ لگائی حدیث میں اس کی تشریح آئی ہے۔ اور فرمایا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پھر دیکھیے دلائل، اب پہلے جو بات بیان کی اس پر دلائل دیے جا رہے ہیں اللہ کی الوہیت کے، کہ جو کچھ تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں، کھانا کھاتے ہو صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، کبھی غور کیا ہے؟ مشرک کبھی نہیں غور کرتا، مومن غور کرتے ہیں کہ اللہ نے آسمان سے جو پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور اس کے چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کر دیا، کبھی غور کیا؟ بارش کے انتظام کو دیکھو، کس طریقے سے بارش کا انتظام ہے، کس طرح بخارات اٹھتے ہیں سمندروں سے اور ہوائیں ان کو پہاڑوں کی طرف لے کے جاتی ہیں، پھر اوپر سے کس طرح فلٹر ہو کے وہ پانی، خاری پانی اوپر جاتا ہے، فلٹر ہو کے پاک اور صاف اور بالکل نتھرا ہوا پانی جو ہے وہ نیچے برستا ہے، اور کس طرح پھر دریاؤں کے اندر، پھر نہروں کے اندر، اور پھر کھیتی باڑی کا انتظام ہوتا ہے۔ بڑے بڑے جو ہم ہائپر مارکیٹس میں جاتے ہیں، جو کچھ آپ کو نظر ہو رہا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے اپنے بندوں کی خوراک کے لیے۔ فرمایا پھر اس پانی سے کے ذریعے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جس کی قسمیں مختلف ہیں، طرح طرح کی مختلف ہیں، ایک ہی زمین، ایک طرح کا پانی، کہیں سے مکئی اگ رہی ہے، کہیں سے چاول اگ رہے ہیں، کہیں سے گندم اگ رہی ہے، دالیں اگ رہی ہیں، پھر فروٹ طرح طرح کے، ذائقے مختلف ہیں۔ کبھی غور کرو یہ کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ فرمایا پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی ہیں، پھر آخرکار اللہ ان کو بھوس بنا دیتا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ یہ منظر اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کی زندگی میں بے شمار مرتبہ دکھایا ہے کہ دیکھو یہ کس طریقے سے کھیتیاں ہوتی ہیں، پہلے ایک بیج بویا جاتا ہے، پھر ہلکی سی نکلتی ہیں، پھر تھوڑی سی، یعنی مہینے ڈیڑھ کے اندر 2-3 اور زیادہ زیادہ 4-5 مہینوں کے اندر یہ پورا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے کہ کس طرح کھیتی پک جاتی ہے، پھر اس کو کاٹتے ہو، پیلی زرد پڑ جاتی ہے، جب پیلی پڑتی ہے تو چاہے جتنا مرضی آپ اس کو پانی دیں، ہری نہیں ہو سکتی، پھر تو اس کے بعد اس کو کس طرح چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی کی مثال ہے، کوئی انسان پیدا ہوا ہے، بچہ ہے، لڑکپن ہے، جوان ہے، اس کے بعد بڑھاپا جب آتا ہے تو جو مرضی وہ خوراکیں کھائیں وہ اس طرح جوان نہیں ہو سکتا دوبارہ، اور اس کے بعد موت ہے، اور مرنے کے بعد مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، اور پھر قیامت کے دن اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ اسی طریقے سے جس طرح دیکھو ہر سال آپ دیکھتے ہو کھیتیاں پھر دوبارہ اٹھ پڑتی، یہ ایک مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے، اور یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہم اس کو روک سکیں۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ ایمان خالص کیا جائے، اس راستے پر چلا جائے اور جم جائے اس کے اوپر، اور اس کی دعوت کو اٹھایا جائے۔ یہ ہے نبیوں کا راستہ، یہ ہے صحیح معنوں میں صحابہ کرام کا راستہ۔ وہ آرام سے پھر نہیں بیٹھے تھے، عملی میدان میں آئے تھے، کوئی مجبوریاں نہیں تھی ان کی، ساری مجبوریوں کو انہوں نے پیچھے کر دیا تھا، وہ سمجھ گئے تھے، اپنا فائدہ سمجھ گئے تھے۔ یقین کیجئے دنیا میں بڑے سے بڑے کی اچھی کسی کا کاروبار ہو، اور اگر اس کو بتایا جائے کہ یہ دوسرا کاروبار شروع کرو، گارنٹی ہے کہ اس سے 10 گنا زیادہ فائدہ ہوگا، وہ پچھلے کاروبار کو چھوڑ دے گا۔ بڑی سے بڑی اس کی اچھی نوکری ہو، اس سے بہتر جب اس کو ملے گی زبردست 2-3 گنا زیادہ یا 10 گنا زیادہ تنخواہ کے ساتھ، پچھلی کو پرواہ ہی نہیں کرے گا، دوسری اختیار کر لے گا۔ اسی انداز سے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے یہ سارے معاملات بتائے ہیں کہ وہاں یہ حقیقی باتیں ہیں، اور اس راستے میں جو آئیں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بلائیاں رکھی ہوئی ہیں، آخرت کے اندر بلائیاں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔